السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا۔ پارہ نمبر 16 ہمارا چل رہا ہے، سورہ طٰہٰ ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، اور کل ہم نے آیت نمبر 37 تک پڑھا، اور جس میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین سے مصر واپسی پر اپنے پاس وادی طویٰ میں ہم کلام کیا، اپنے پاس کیا اور ان کو نبوت عطا فرمائی، اور پھر ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو فرعون کے پاس دعوت حق دینے کے لیے جانا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے وہ مشہور دعا مانگی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اور مقصد کیا ہے؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے زبان کی میرے سینے کو اپنے دین کے لیے کھول دیجئے، میرے دین کے کام کو آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے خاندان میں سے مجھے ایک مددگار عطا فرمائیے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس سے میری کمر مضبوط کیجئے اور اسے میرے کام میں شریک کیجئے تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں اور خوب خوب تیرا چرچا کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انکا کنتا بنا بصیرا، بلا شبہ تو ہمیں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تو ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا آیت 37 میں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر ایک مرتبہ ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ جو تم نے درخواستیں پیش کی وہ سبھی منظور کی جاتی ہیں۔ ان احسانات کے علاوہ پہلے بھی ہم تم پر احسان کر چکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ احسانات یاد دلائے ہیں جو ان کی پیدائش سے لے کر تاحال ان پر کیے گئے، اور ان کی تفسیر ہم جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا سورہ قصص میں بھی ہم پڑھیں گے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ تم خاص اسی مہم کے لیے پیدا کیے گئے اور اسی کام کے لیے ہماری زیر نگرانی تمہاری پرورش ہوتی رہی۔ فرعون جیسے جابر بادشاہ سے ٹکر لینے کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی وہ تمہیں ودیت کر کے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 38، اب اللہ تعالیٰ سناد یاد دلا رہے ہیں اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف تیز اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ ام موسیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ وہ کیا تھا، کہ آیت نمبر 39 میں ہم پڑھتے ہیں انقذی فیہ فی التابوت فاقذی فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ تم اس بچے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا جسے میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا۔ پھر اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی جو کوئی بھی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے، اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو صندوق میں ڈالنے کا واقعہ ہوا۔ یہ تھا کہ فرعون کو ایک ڈراؤنا سا خواب آیا جس کی تعبیر اسے درباری نجومیوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو تہ و بالا کر دے گا اور تمہاری ہلاکت کا موجب بنے گا۔ اس کا توڑ فرعون نے یہ سوچا کہ آئندہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے اس نے اپنے تمام اہلکاروں کو ہدایات جاری کر دی اور دائیوں کی یہ ذمہ داری لگائی تھی
کہ جس وقت بنی اسرائیل کے کسی فرد یا سبتی کے ہاں لڑکا پیدا ہو وہ فوراً حکومت کو اس کی اطلاع دے۔ تو تقدیر کے سامنے ظاہر ہے انسان کی تدبیر جو ہے وہ تو ناکام ہو جاتی ہے۔ تو دراصل فرعون کی اپنی سلطنت کو بچانے کی یہ تدبیر کہ بنی اسرائیل کے ہاں ہر نئے لڑکے یا بچے کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، اس کی حماقت اور ناعاقبت اندیشی پر مبنی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جو تعبیر نجومیوں نے بتائی تھی اس کے متعلق دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ وہ تعبیر غلط ہو، اس صورت میں اسے ہرگز کسی تدبیر کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور دوسری یہ کہ وہ تعبیر درست ہو، اس صورت میں بھی فرعون کی کسی تدبیر کا کچھ فائدہ نہیں تھا، اس لیے کہ تدبیر سے اس تعبیر کو تبدیل کیا جا سکتا ہوتا تو وہ تدبیر درست کیسے قرار دی جا سکتی تھی۔ یہی دوسری صورت فرعون سے پیش آئی، اس کی اس ظالمانہ تدبیر کے باوجود تقدیر غالب آئی اور جو کچھ اللہ کی مشیت میں تھا وہ ہو کے رہا۔ فرعون کا یہ وحشیانہ حکم ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل پر جاری رہا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ اس بچے کے ساتھ ہونے والی فرعونی سلوک کا تصور کر کے سخت دکھی تھی۔ یکدم ان کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈال دیا کہ اس بچے کی پیدائش کی خبر اہلکاروں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اسے ایک صندوق میں بند کر دے، پھر اس صندوق کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا جائے۔ اس طرح ایک تو بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہونے کے منظر کی اذیت سے بچ جائیں گی، دوسرا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی کی کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ ان کو یعنی الہام کیا، وحی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صندوق کو میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا، تو صندوق کا فرعون کے سامنے پیش کیا جانا، یعنی صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنے تک کا کام تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سر انجام دیا۔ اس کے بعد سب کام اللہ تعالیٰ کے اپنے کارنامے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر احسانات ہیں۔ دریا کی موجوں نے صندوق کو دریائے نیل کی اس شاخ کے رخ دھکیل دیا جس پر فرعون کا محل واقع تھا۔ اس مقام پر ایک لہر اٹھی جس نے اس صندوق کو ساحل پر فرعون کے محل کے پاس پھینک دیا۔ پھر اتفاق کی بات یہ کہ صندوق فرعون کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ موسیٰ یعنی موسیٰ اور میرا دشمن تھا اور تمہارا بھی دشمن۔ میرا دشمن اس لحاظ سے کہ وہ میرا نافرمان تھا اور میرے مقابلے پر اپنی خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا، اور تمہارا دشمن اس لیے کہ وہ تمہیں جان ہی سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ پھر میں نے تمہاری ایسی پیاری صورت بنا دی تھی کہ جو بھی تمہیں دیکھتا تمہیں پیار کرنے لگتا تھا اور اس کا دل تمہاری محبت سے بھر جاتا تھا۔ یہی بات تمہاری زندگی کا ذریعہ بن گئی، اور یہ سب کچھ میری نگرانی میں اور میرے ارادے سے ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اتنا خوبصورتی اور محبت ڈالی کہ فرعون بھی جو ہے اسے رکھنے پر مجبور ہو گیا جب اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے اسے مجبور کیا۔ از تمشی اختی، آیت نمبر 40، از تمشی اختو کا فتقولو هل ادلکم علی من یکفلو فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم ففتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ اللہ فرما رہے ہیں جب تمہاری بہن لبے ساحل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے؟ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے۔ نیز تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی اور تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے رہے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر آ پہنچے ہو۔ اب ان آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری تربیت کا یہ سامان کیا کہ جب تمہاری والدہ نے صندوق دریا کے حوالے کیا تو اس نے اپنی بیٹی یعنی تمہاری بہن کو یہ تاکید کر دی تھی کہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ چلتی جائے اور اس صندوق کی نگرانی کرتی رہے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے پتہ چل گیا کہ تم فرعون کے گھر میں پہنچ گئے ہو۔ ایسا پیارا بچہ دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنے خاوند سے کہا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ بالآخر اس نے اپنے خاوند فرعون کو اس کے لیے قائل کر لیا، اور اب سوال یہ تھا کہ کون سی
अन्ना या दाई सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाए। जो भी अन्ना लाई जाती, सैयदना मूसा इसका दूध पीने से इनकार कर देते, जो बड़ा टेढ़ा मसला बन गया था। यानी वो रोना, बहुत ज़्यादा रो रहे थे और किसी के पास भी, यानी किसी की गोद में भी चुप नहीं हो रहे थे और ना दूध पी रहे थे। जब ये बात आम हुई तो सैयदना मूसा की बहन ने वहाँ हाजिर होकर कहा, मैं तुम्हें एक अन्ना की निशानदेही करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा इसका दूध ज़रूर पी लेगा। चुनाचे मूसा की बहन ने अपनी माँ का अता पता बताया, इसे बुलाया गया तो बच्चा फिल वाक़या इसका दूध पीने लगा। फिर फ़िरौन और इसकी बीवी ने ये बच्चा सैयदना मूसा की माँ ही के हवाले कर दिया और सरकारी ख़जाने से इसकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी गई। फिर इसे बच्चे समेत वापस अपने घर भेज दिया गया। इस तरह ए मूसा, हमने हैरत अंगेज़ तरीके से तुम्हारी परवरिश का बंदोबस्त कर दिया। तुम खुद भी अपनी माँ के पास पहुँच गए, तरबियत भी होने लगी और तुम्हारी माँ की आंखें भी ठंडी रहीं। इस तरह हमने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया और बचपन में तुम्हारी तरबियत का इंतजाम इसी फिरौन के हाथों करवाया, जो तुम्हारी माँ ही के जान के दर पे था और तुम्हारी जान के दर पे था। आप देखें कि इस सारे वाक़ये से ये पता चलता है कि मूसा वक्त के नबी बनने जा रहे थे, और ये कैसे हो सकता है कि उनको किसी मुशरिका गैर मुस्लिम औरत का दूध जो है वो पिलाया जाता और किसी गैर मुस्लिम के दूध पी कर वो परवरिश पाते। इस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला ने किस कदर खूबसूरत तदबीर की कि फ़िरौन से मूसा अलैहिस्सलाम की जान भी बच गई और वापस बच्चा अपनी ही माँ के पास आ गया, अपनी माँ ही का दूध पीने लगा और अपनी माँ ही के ज़ेरे तरबियत रहा, जिसने इस्लामी असूलों के मुताबिक अपने बच्चे की परवरिश की। अगर ये बच्चा महल में पलता और महल में किसी और औरत का दूध जो है वो इसको पिलाया जाता और इसकी तरबियत महल के लिहाज से होती, तो ज़ाहिर है कि वो आने वाले वक्त के लिए तैयार ना होता। और फिर इसमें एक और बात भी बताई गई कि नबी बनने के लिए इंसान को बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, जिसमें फिर क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम से, जो वाक़या हम आगे पढ़ेंगे, कि मूसा अलैहिस्सलाम से फ़िरौनियों का एक शख्स यानी किप्ती मारा गया और वो मूसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहते थे, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ से उनको हिजरत करनी पड़ी और वो वहाँ से भागकर मदियन में उन्होंने पनाह ली। 8 से 10 साल वहीं पे उनकी शादी भी हुई और जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सैयदना शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी से उनका निकाह हुआ और वहाँ पर वो 10 साल रहे और उसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर वापस अपने मुल्क मिस्र आ रहे थे कि रास्ते में उनको नबूवत दी गई। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत की बाकायदा, और उसके लिए ये जो कत्ल का मामला हुआ, इसमें उन्हें हिजरत करनी पड़ी, अपने मुल्क से 8-10 साल दूर रहना पड़ा। वहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ सीखा और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्हें नबूवत मिली, यानी वो नबूवत के लिए तैयार हो चुके थे। अब अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी आजमाइशों से गुजार कर नबूवत के लिए तैयार कर लिया था। तो इसमें हमारे सीखने की बात ये कि जब हमें अल्लाह ताला अपने दीन के लिए चुनते हैं तो हमारी भी तरबियत होनी चाहिए और हमें भी बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, और उन आजमाइशों में जो इंसान पूरा उतरता है, दीन पर साबित कदम रहता है, अल्लाह ताला उसे ही अपने दीन का जो खिदमत है उससे लेते हैं। और फिर फरमाया कि सैयदना मूसा के हाथों एक किप्ती का मर जाने का जो वाक़या हम सूरह कसस में आगे आएगा पढ़ेंगे, कि सैयदना मूसा के हाथों एक किप्ती यानी फ़िरौनी जो है वो गलती से मारा गया था और आप अलैहिस्सलाम ने इसे सिर्फ़ मुक्का मारा था, जिससे इसकी मौत वाक़या हो गई थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें मदियन की राह दिखाई, यानी अल्लाह के हुक्म से मूसा जो है वो मदियन की तरफ गए और वहाँ पर जो है वो जाकर वो बहुत सी आजमाइशों में से गुजरे। फिर तकदीर के मुताबिक असबाब अल्लाह ताला खुद बनाते चले गए। यानी जब तुम मदियन पहुंचे तो बिल्कुल एक अजनबी मुसाफिर थे, फिर हमने तुम्हारे लिए ऐसे सामान मुहैया कर दिए कि तुम मदियन में शोएब अलैहिस्सलाम के पास बाइज्जत तौर पर रहने लगे। साल हर साल इनकी बकरियां चराई, इनसे भी तुम्हारी तरबियत मकसूद थी। आप जानते हैं कि तमाम अंबिया की सुन्नत है बकरियां चराना, और बकरियां चराना कोई आम बात नहीं है। बकरियों के रेवड़ को हाँकना, उनकी देखभाल करना, उनमें से एक-एक को नोटिस करना, उन पर कंट्रोल करना, ये नबियों से इसलिए करवाया जाता है कि उन्होंने अपनी उम्मत को कंट्रोल करना होता है और उनकी देखभाल करनी होती है और उनको जानकर, उनके मसाइल को जानकर, उनका मसाइल को हल करना और उनको दीन के साथ जोड़ना होता है।
اس طرح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کئی سال شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے، اور بکریاں چرانے والا جو چرواہا ہوتا ہے، چرواہا بیسیکلی ایک لیڈرشپ رکھتا ہے اپنے اندر، اور اس کے اندر ایک لیڈر کی کوالٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی بکریوں کا دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کو چراتا ہے، اور پھر یہی لیڈر جب قوم کا نبی بن جاتا ہے تو اپنی قوم کی کو بھی اسی طریقے سے وہ دین کی طرف لاتا ہے، اور ان کو پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان سارے معاملات میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنا مقصود تھی۔ اور پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہوا تو تمہاری یہ ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ پھر مدین میں معینہ مدت گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن واپس جانے کا خیال آیا، اور سردیوں کی طویل اور اندھیری رات میں جب وہ اپنے بال بچوں سمیت سفر کر رہے تھے تو راستہ بھول گئے، اور اب جب انہوں نے آگ دیکھ کر آ گئے اس آگ کی طرف تو جس میں راستے کا اتا پتہ معلوم ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے لیے یا آگ یا انگارہ لے جا سکو، تو یہ سب اتفاق سے نہیں ہوا، بلکہ ٹھیک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں وہاں پہنچایا اور پھر ان کو نبوت دی۔ تو یہاں یعنی اس وقت مدین میں اس موقع پر آب و روشنی دکھا کر لانے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جائے۔ اور پھر فرمایا 41 میں وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے تمہیں اپنے کام کی رکھا بنا لیا، یعنی یہ تمہاری تربیت کا سارا اہتمام اسی غرض کے تحت کیا گیا کہ تمہیں اس مہم کے لیے فرعون کے پاس بھیجا جائے، اور میں نے اسی کام کے لیے اسی انداز سے تمہاری تربیت کی کہ تم موسیٰ کے پاس جا سکو۔ تو یہاں تک ہی آج کی تفسیر کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ابھی چل رہا ہے۔ ان سے اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ معجزات دے کر فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کے ساتھ بھیجنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی۔ جو واقعہ جہاں تک کی آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، ان میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چنے تو ہمیں بھی ہر آزمائش سے بڑی خوش اسلوبی سے گزرنا ہوگا، اور ہمت کرنی ہوگی، اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا ہوگا، اپنی دنیا کی مصروفیات کو کافی حد تک ترک کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو دین کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ میں دین سے کتنی مخلص ہوں، تبھی اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ اپنے ہاں قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔